السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ قال ثلاث مرارا۔ قال أبا ذر من هم يا رسول الله؟ قال أبا ذر خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواہ مسلم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قابل قدر بزرگوں اور نوجوان دوستوں، صحیح مسلم کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کی ہے جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ ایک مشہور صحابی رسول ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم ان کا تزکیہ نہیں ہوگا، ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی تین لوگوں کے ساتھ تین کام نہیں کرے گا، بلکہ دردناک عذاب میں ان کو مبتلا کرے گا۔ وہ تین کام جو اللہ کے طرف سے نہیں ہوں گے، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے بات نہیں کرے گا، دوسری چیز یہ ہے کہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تین لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی غضبناک رہے گا، غصے میں رہے گا، جس کی وجہ سے یہ تینوں کام نہیں کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ تین کام تو نہیں کرے گا، لیکن دردناک عذاب میں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو مبتلا کرے گا۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بیان کی۔ راوی حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا خوابوا و خسروا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، آخر وہ تین لوگ کون ہیں کہ جن سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا، رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا، تزکیہ بھی نہیں ہوگا اور دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا؟ ان تین لوگوں میں سے پہلے نمبر پر جو شخص ہے وہ ہے المسبل، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں جن کے کپڑے ہمیشہ ٹخنے سے نیچے لٹکتے ہیں؟ یاد رکھیے، آدھی پنڈلی پر کپڑے کا رہنا یہ تقوی کی علامت ہے، اور ٹخنے کے اوپر کپڑا رہنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ مکمل اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھیں۔ آپ کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، تو وہاں آپ دیکھیں گے مردوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہیں، عورتوں کے کپڑے ٹخنے سے اوپر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے ریسرچ کی کہ مسلمانوں کو کیسے دین سے دور کرایا جائے، مسلمانوں کو کیسے نبی کی اتباع سے دور کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے نبی کی سنت سے دور کیا جائے۔ انہوں نے لباس میں بھی وہ حربہ اختیار کیا، مسلمانوں کو مردوں کے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لگا دیا اور عورتیں کے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھ دیا۔ کبھی کبھی دور سے شلوار قمیض پہن کر کے ایک عورت جانے لگتی ہے، پیچھے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مولوی صاحب جا رہے ہیں، آگے جا کر کے دیکھے تو خاتون ہے۔ اور یہ جتنے کپڑے آپ کو شاپنگ مال میں، دکانوں میں ملتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے مردوں کے جتنے کپڑے ہیں، نوجوانوں کے جتنے کپڑے ہیں، جتنے جو ریڈی میڈ کپڑے ملتے ہیں، وہ 3-3 انچ، 6-6 انچ، بعض دفعہ تو 9-9 10-10 انچ جو ہے وہ لمبے ہوتے ہیں۔ وہ ٹخنے سے نیچے، ایڑی سے نیچے، تلوے کے نیچے، انگوٹے کے سامنے جا کر کے نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کسی مرد کے اندر، کیا کسی نوجوان کے اندر یہ ہمت آئی کہ مجھے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے اور جا کر کے ٹخنے سے اوپر کٹوا لو؟ کسی نے ہمت کی ہے؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ اتنی ہمت کرتے ہیں، نماز سے پہلے پینٹ کو ٹخنے سے اوپر رکھ کر کے فولڈ کرتے ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ دو رنگی چال ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، اور کپڑا ٹخنے سے نیچے ہونا یہ تکبر کی علامت ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری تہبند، میری لنگی کبھی کبھی تھوڑا سا نیچے ہٹ جاتی ہے اور میری شلوار جو ہے ٹخنے سے نیچے چلی جاتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تکبر کی علامت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو۔ ایک نوجوان ایک مولوی صاحب کے پاس آئے، یہ حدیث رکھ کر کے بولنے لگے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری پینٹ، ہماری ازار، شلوار، تہبند ٹخنے سے نیچے اگر چلی جائے تو مولوی صاحب اجازت ہے کیا؟ تو مولوی صاحب نے کہا، پہلے ابو بکر بن، پھر اس کے بعد اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا۔ لوگ بے وجہ جو ہے، ایک تو علماء سے سوالات کرتے ہیں اور بے وجہ تعویلیں اپنے ذہن و دماغ میں جیسے آتا ہے ویسا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یاد رکھو، اس سنت کو آج مسلمان اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ جب ہم نے نبی کی اتباع کرنا چھوڑ دیا، نبی کی اطاعت کرنی ہم نے چھوڑ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت دینا ہم نے چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں معمولی سنت ہے، یہ چھوٹی سنت ہے، یہ بڑی سنت ہے۔ کس نے کہا؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے باپ نے کہا ہے، اور آپ اگر یہ کہتے ہیں تیرے باپ نے تو چھوٹی بات کہی ہے، سامنے والے کو غصہ آ جاتا ہے، میرے باپ کی بات چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تیرے باپ کی بات چھوٹی ہو نہیں سکتی تو نبی کی بات بڑی اور چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں جب جدہ میں رہتا تھا، کسی کام سے جا رہا تھا، ایک بڑا میں نے سائن بورڈ دیکھا اور وہیں پہ رک گیا، گاڑی کھڑا کیا، اندر گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ٹیکسٹائل کم ٹیلرنگ کی دکان تھی۔ اندر گیا تو دیکھا کہ متوع ہے، متوع مطلب وہاں مولویوں کو، مولوی صفت انسان کو متوع کہتے ہیں۔ دیکھا کہ 3-4 لوگ ہیں،
اور جب ملاقات کیا تو دیکھتا ہوں کہ ان کے کپڑے ٹخنے سے اوپر نہیں ہیں، آدھی پنڈلی پر۔ ملاقات کیا، نکل آیا۔ آخر وہ سائن بورڈ پر عربی میں کیا لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے گاڑی کھڑا کرنا پڑا؟ عربی کے وہ الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں۔ سائن بورڈ پر لکھا ہوا تھا نحن لا نفصل الا فوق الكعب على سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کپڑا نبی کی سنت کے مطابق ٹخنے کے اوپر ہی سلتے ہیں۔ سبحان اللہ، لوگوں کو بھروسہ کتنا ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، اور دکان دھڑا دھڑ چل رہی ہے۔ کوئی ٹیلر ہے تو مجال ہے اس کی یہ بورڈ لگا دے، ایک بھی نہیں آئے گا۔ ہاں عورتیں آئیں گی، ہمارا کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھو، آدھی پنڈلی کے اوپر رکھو، گھٹنے کے اوپر رکھو، عورتیں آئیں گی سلا لیں گی، مرد کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ مردوں کو سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی مولوی اگر کر لے تو سنت ٹھیک ہے، یا کوئی مولوی سے صفت انسان اگر کوئی ہے تو کر لیتا ہے، ورنہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ٹخنے سے اونچا، ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننے کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ اتنا اوپر کیسا پہن رہے بھائی آپ؟ سبحان اللہ۔ اور اگر کپڑے سلانے کے واسطے کسی مسلم ٹیلر کے پاس چلے جاؤ اور کہو کہ بھائی ٹخنے سے اوپر رکھو، ارے اتنا اوپر کیسے سلتے ہیں آپ، کیسے پہنتے ہیں آپ؟ ارے نبی کی سنت تو ٹیلر کو بھی معلوم نہیں۔ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ جو شخص اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 کام نہیں کرے گا۔ نمبر 1، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرے گا۔ پہلے نمبر پر کون ہے؟ کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، المسبل۔ اگر آپ کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہیں تو یہاں سے ارادہ کر کے جائیں، جتنے ہمارے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہیں انشاءاللہ کٹ کر کے ہم اس کو کیا کریں گے؟ اور نیچے کریں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ اوپر کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے لوگ میری بات کو یہ سنیں گے، اگر 1-2 آدمی بھی اس پر عمل کر لیں گے، اس حدیث پر، میں سمجھتا ہوں یہ میرا درس کامیاب ہے، میری بھی دنیا آخرت بن گئی، آپ کی بھی دنیا آخرت بن جائے گی۔ اللہ عزت دے گا دنیا میں، اور آخرت میں سکون کی زندگی، جنت عطا کرے گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے بات نہ کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہ دیکھے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا تزکیہ نہ کرے؟ ارے سنت پر عمل کیجئے، سنت پر عمل کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، وقت نہیں ابھی ان تمام فائدوں کو گنوانے کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر والمنان، احسان کر کے جتلانے والا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی 3 کام نہیں کرے گا۔ احسان کر کے جتلانا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کسی کو مشکل وقت میں کچھ دے دیا، آپ کو کوئی مشکل وقت آیا، آپ نے اس کو بلایا اور اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ کام ہے، اور آپ کہنے لگے میں نے تیرے ساتھ وہ کیا، میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا، میں نے تیرا وہ احسان کیا۔ اب آدمی جو ہے احسان گنوانا شروع کر دیتا ہے۔ احسان کرنا ہے اور بھول جانا ہے، کیونکہ احسان کا بدلہ بندہ کیا دے گا؟ احسان کا بدلہ اگر دے سکتا ہے تو کون؟ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ انسان کچھ دے سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر اور عظیم اگر کوئی چیز دینے والی ہستی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی نیکیوں کو، اپنی اچھائیوں کو برباد نہ کرو، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور تکلیف دے کر۔ احسان جتلانے والا ویسے ہی ہے جیسے وہ خود تھوک کر کے خود ہی چاٹتا ہے۔ احسان کرنے والا ویسے ہی ہے جیسے تھوکتا ہے اور خود ہی چاٹ لیتا ہے۔ احسان کرنے کا حکم ہے، اللہ نے احسان کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرنے کی تاکید کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر احسان کس کو بولتے ہیں؟ احسان کی ایک شکل یہ بھی ہے
کیا آپ ریلوے اسٹیشن سے اپنے گھر پہ جاتے ہیں, آٹو والے سے بات کرتے ہیں کتنا, وہ کہے گا 120. آپ بارگیننگ کرتے ہیں کہ بھئی 80 روپے میں لے چلو, 70 روپے میں لے چلو, وہ کہتا ہے کہ جناب ایسا کرو آپ 90 روپے دے دو, بات چیت ہو گئی, چلے گئے. آپ گھر پر پہنچے, آپ کے پاس 100 روپے ہیں, اس کے پاس 10 روپے چھٹے بھی نہیں ہیں اور آپ کے پاس 90 روپے چھٹے بھی نہیں ہیں. تو ایسی حالت میں کرنا کیا ہے, 100 روپے دے دیں اور وہ 10 روپے احسان کے طور پر چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. یہ بھی ایک احسان کی شکل ہے. کبھی آپ نے نہیں کیا تو کر کے دیکھیں, دل کو اتنی تسلی ملتی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. احسان کریں بندوں کے ساتھ, احسان کرو جانوروں کے ساتھ, احسان کریں چرندوں اور پرندوں کے ساتھ, کل مخلوقات کے ساتھ احسان کریں, کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ احسان ہو. اگر تم میری مخلوق کے ساتھ احسان کرو گے تو میں تمہارے ساتھ احسان کروں گا. سورہ رحمان میں ہے نا, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اوپر کوئی احسان کرے تو بدلے میں تم بھی اس پر احسان کرو. اگر تم بدلے میں احسان نہیں کر سکتے تو جس نے آپ پر احسان کیا ہے اس کو اتنی دعائیں دو, اتنی دعائیں دو, اتنی دعائیں دو, تم سمجھ جاؤ کہ میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ دعاؤں کے ذریعے سے دے دیا. اللہ اکبر. میرے بھائیو اور دوستو, احسان کرنا سیکھو, یہ بہت بڑی بات ہے. تیسری اور آخری چیز, وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ, وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ, اپنے مال کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 3 کام نہیں کرے گا, بات نہیں کرے گا, رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا, اس کا تزکیہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. جھوٹی قسم کھا کر کے مال بیچنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے مال بیچنے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب ہمارے مال میں برکت نہیں ہے, صبح سے شام سے کاروبار کرتے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے میں کاروبار, برکت نہیں ہے. برکت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, ہم لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال بیچ رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, بے ایمانی کر رہے ہیں, اس کی کوالٹی کو چھپا رہے ہیں. مال منگواتے ہیں چائنا سے, اسٹیکر لگاتے ہیں میڈ ان یو ایس اے, میڈ ان جرمنی, میڈ ان جاپان, تو اس کا مطلب یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ دہی ہے. تو برکت کہاں سے ہے؟ مال آ رہا ہے. مال آنا کمال نہیں ہے, مال کے اندر برکت آ جانا یہ بہت بڑا کمال ہے. مالوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. مال میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگ دھوکہ دہی کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو, ضرورت اس بات کی ہے, آپ اگر تاجر ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جھوٹی قسم نہ کھائیں. اچھا, کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ سامنے والا کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتا, وہ چیز اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے وہ بات کی بات ہے. ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے, بھئی یہ کتنی کی, 500 روپے کی ہے. وہ تھوڑا سا منہ بگاڑ لیتا ہے, سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ لینا تو چاہتا ہے, تھوڑا سا پیسوں کی وجہ سے آگے پیچھے آ رہا ہے. کہتا ہے کہ بھئی 450 روپے میں لے لو. قسم کھال کے بول رہا ہوں بالکل اوریجنل چیز ہے, جبکہ وہ ڈپلیکیٹ ہے. قسم کھا لیا نا. اب سامنے والا کیا, ارے بھئی اللہ کی قسم کھا رہا ہے, اس کا مطلب چیز اوریجنل ہوگی, لے جاتا ہے. اور ہم لوگ بچپن میں بھی کہا کرتے تھے, آج بھی ہبلی کی لینگویج میں کہتے ہیں, رستے کا مال سستے پہ, لینے کے بعد دھونا نہیں, دھونے کے بعد رونا نہیں. آج یہی حالت مارکیٹ کی. دیکھ لو, لوگ دھوکہ دے رہے ہیں, قسمیں کھا رہے ہیں, اور بڑی بڑی قسمیں کھا رہے ہیں, جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ 3 کام ان کے ساتھ نہیں کرتا, اور یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں. 3 چیزیں, اللہ بات نہیں کر رہا, اتنا ناراض ہے. اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا, اتنا ناراض ہے. اللہ تعالیٰ تزکیہ نہیں کر رہا, اتنا ناراض ہے, اور دردناک عذاب میں مبتلا کر رہا. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ دوبارہ میں پیش کر رہا ہوں. نمبر 1, اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. نمبر 2, المنان, احسان جتلانے والا. نمبر 3, اپنے مال کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا.
مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حدیث آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اس میں خیر کا پہلو ہے آپ اختیار کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھیں گے، دوسرے یہ ہے کہ احسان کرتے رہیں گے لیکن اس کا بدلہ کسی مخلوق سے نہیں رکھیں گے، اور تیسری یہ ہے کہ ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔